اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 69 اور 70، یہ دو آیات آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو موضوعات ہیں اس میں سے پہلا یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود معبود اور محبوب نہ بنائے تو وہ زندگی کے مقصد میں ناکام ہوگا۔ دوسرا، جس نے دنیا کو دل دے دیا وہ نامراد ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے حبیب مکرم، ان کی عناد و عداوت پر مبنی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے۔ بے شک ساری عزت و غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ جان لو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کی پرستش کرتے ہیں، در حقیقت اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کی پیروی بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض غلط اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جسے تم خود بھی نہیں جانتے؟ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 69 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔
قل آپ کہہ دیجئے ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون جو گھڑتے ہیں علی اللہ الکذبا اللہ پہ جھوٹ لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے متاع فی الدنیا یہ عارضی فائدہ ہے دنیا کا تھوڑا سا نفع متاع تھوڑا سا نفع ثم الینا مرجعہم پھر یہ ان کا لوٹنا جو ہے میری طرف ہے اللہ ثم نذیقہم العذاب الشدید ثم پھر نذیقہم ان کو ہم چکھائیں گے عذاب شدید عذاب کا مزہ بما کانوا یکفرون بسبب ان کے انکار کے سامعین کرام تھوڑا سا غور اور فکر یہ آیت جو ہے غور و فکر چاہتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گزشتہ سبق کے تناظر میں کہ جن لوگوں نے جھوٹے معبود گھڑے ہوئے ہیں اللہ کے سوا تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی ہستی عبادت کے اطاعت کے قابل نہیں ہے سامعین کرام یہ دیکھیں ایک بات جو ہے بالکل واضح ہونی چاہیے کہ معبود مقصود ہوتا ہے یہ میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں لیکن آج شاید بعض لوگوں نے نہیں سنی ہوگی یہ بات معبود مقصود ہوتا ہے دنیا میں انسان جس مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے وہی اس کا معبود ہے اگر دنیا اور ما فیہا ہی ہمارا مقصود ہو دنیا سے جیسا کہ سامعین کرام آج اکثر لوگ صرف دنیا اور دنیا داری چاہتے ہیں تمام مسائل کا تعلق ہمارے دنیا سے ہے آخرت تو ہم نے بھلا دی ہے تو اب سامعین کرام یہ بات ذرا غور سے سن لیں کہ دنیا ہی ہمارا معبود ہو گئی معبود کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اصل میں تو معبود مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ترجیح آپ کی جو ہو جائے وہی آپ کا معبود ہو جاتا ہے اگر آپ کا مقصود یا ترجیح دنیا بن جائے تو دنیا ہی آپ کا خدا ہے وہی آپ کا معبود ہے دنیا ہی کا آپ خیال رکھیں گے جب دین کا کوئی تقاضا آئے گا آپ دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے تو دنیا پسند کی بھی ہے جب پسند کی ہے سامعین کرام پھر یہ حوث جو ہے سینے میں چھپ چھپ کے گھر بنا لیتی ہے یہ میں اس وقت یہ درس اتنی تفصیل کا متحمل نہیں ہے لیکن یہ ایک بات نوٹ کر لیں اگر آپ کا مقصود اللہ نہیں ہے ایک سادے سے الفاظ میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر اللہ آپ کی زندگی کا مقصود مطلوب محبوب واحد نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مطلوب و مقصود و محبوب دنیا ہے آپ دنیا دار ہیں آپ طالب دنیا ہیں طالب مولا نہیں ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی آپ کا بھروسے کا ذریعہ بن گیا دنیا ہی پہ آپ کا بھروسہ ہے دنیا آ رہی ہے آپ خوش ہو رہے ہیں جا رہی ہے نقصان ہو رہا ہے آپ خفا ہو گئے تو یہ اچھا یہ جب آیات نازل ہو رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود گڑے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے اب یہ کیا یہ ان کا یعنی باطن پہ ان کا بھروسہ نہیں تھا ظاہر پہ بھروسہ تھا مختلف اپنے ذہن سے اپنے اٹکل سے اپنے گمان سے کچھ معبود گڑے ہوئے تھے کہ یہ ہمارا بارش کا خدا ہے یہ جو ہے دھوپ کا خدا ہے اور یہ ہواؤں کا ہے مختلف چیزیں مختلف اٹکل سے سارے چیزیں جو ہے حلال حرام اپنے بنا لی تھی اصل تو اللہ مقصود نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود معبود محبوب مطلوب وہ لوگ بھول گئے تھے جیسا کہ ہم بھول گئے ہیں سامعین اکرام سچی بات یہ ہے اور جو سچی بات ہے وہ کہنی چاہیے ہم آج ہمارا اللہ تعالیٰ نہ مقصود ہے نہ محبوب ہے نہ مطلوب ہے ہاں دنیا ہمیں مطلوب ہے
ہر ایک کے اپنے اپنے خواب ہیں دنیا کے متعلق. سامعین کرام آپ دیکھ لیں، خود اندازہ لگا لیں. جو بوڑھا ہو جاتا ہے کہتا ہے یار بس اب بیماری سے ڈرتے ہیں. بوڑھے لوگ اکثر جو ہیں بیماری سے ڈرتے ہیں. یار بس میں کسی کا محتاج نہ ہوں اور بس آرام سے جو ہے یہ آخری وقت کٹ جائے، گزر جائے. یہ اس کی بڑی فکر ہوتی ہے. یہ کیا یعنی یہ سوچ تو آپ دیکھیں نا. دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بس کوئی اب کسی کا محتاج نہ ہوں، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی ایسی بیماری نہ آئے کہ میں جو ہے نشان عبرت بن جاؤں. یہ اکثر لوگوں کی چاہت ہوتی ہے. تو یہ اس پہ میں بات نہیں کر رہا. میں ہر عمر میں مختلف لوگوں کے مختلف خواب اور چاہتیں ہوتی ہیں. آپ جوان ہیں تو آپ کہتے ہیں میں اونچی اونچی سیڑھیاں چڑھوں، اونچی اونچی دنیا کی اونچی اونچی سیڑھیاں چڑھوں، اعلیٰ عہدے حاصل کروں، بہت سے پیسے کماؤں، بہت سا مال بناؤں، دولت بناؤں، گھر بناؤں، پلاٹ لوں، جائیداد لوں. یہ سب کے اگر کوئی حاصل نہیں کر سکتا، خواب تو ہوتے ہیں جوانی میں. پھر بڑھاپے میں آپ کے خواب ذرا بدل جاتے ہیں. اگرچہ حرص ختم نہیں ہوتی انسان کی. وہ اپنے بیٹوں کو کہتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے. میں نے خود دیکھے ایسے لوگ جن کی یعنی آخری عمر ہے، بس وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاؤں پھیلا کے، کام بیٹے کر رہے ہیں، لیکن یہ بس پیسوں کو آتا جاتا دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. یہ ویسی میں بات کر رہا ہوں. یہ بہت زیادہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب ہم نے بھلا دیا ہے. نتیجتاً اپنی حقیقت کو ہم بھول گئے. سامعین کرام اپنی حقیقت کو بھول گئے. اچھا پھر ہم نے جھوٹ گڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑے ہوئے. مثال کے طور پہ وہ جو پرانے زمانے کی بات ہیں وہ تو الگ تھی نا. ہم اس زمانے کی جو بت ہیں زیادہ یعنی مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، ہمارا مال اور اولاد پہ بھروسہ زیادہ ہوتا ہے. کسی کی اولاد ہے، جوان اولاد ہیں، 3-4 بیٹے ہیں، اس کی توقعات ہیں کہ بھئی یہ تو اعلیٰ عہدوں پہ جائیں گے اور کاروبار کریں گے، عہدے حاصل کریں گے، اور بس ہاں میں تو بیٹھ کے بس آرام سے کھاؤں گا. پھر دولت اگر کسی کے پاس ہے مثال کے طور پہ، تو وہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس یہ میرے کام آئے گی، یہ میں نے آخری وقت کے لیے بچا کے رکھے ہیں، جمع پونجی ہے، کوئی بیماری آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے. یہ خدا ہے سامعین اکرام. یہ اس کو ہم نے مال اور اولاد کو، چونکہ یہ آزمائش ہے، ان کو ہم نے خدا بنا لیا ہے. اور اس کی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے پھر بھول گئے. یہ ایک جھوٹ ہے کہ پیسہ آپ کے کام آئے گا یا اولاد آپ کے کام آئے گی، یا آپ نے اس پہ بھروسہ اور تکیہ کر لیا. یعنی یہ معبود اور خدا ہوتے ہیں سامعین کرام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. حقیقت میں مشکل کشا جو ہے وہ ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی. ساری مشکلات کو دفع کرنے والی، ساری بیماریوں سے نجات دینے والی، سب ہر مصیبت کے وقت کام آنے والی ذات صرف ایک ہے. وہ کون سی ہے؟ اللہ. تو یہ دیگر معبودوں پہ بھروسہ جو ہے یہ تو ان کو خدا بنا لینے کے، اللہ تعالیٰ تو یہ اس کو کہتا ہے کہ تم تو جھوٹ گڑ رہے ہو، تم نے اور خدا بنا لیے ہیں. اور ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ نجات نہیں پائیں گے. اور سامعین کرام یہ تو یعنی بالکل واضح ہو جانا چاہیے. اگر آپ کا بھروسہ اللہ کے سوا کسی اور مادی چیز پہ چلا گیا تو یہ شرک ہے سامعین کرام. اور یہ مشرکین جو ہے یہ نجات نہیں پائیں گے. لا یفلحون. دیکھیں اس میں جو ایک یہ آیت نمبر 69 ہے، اس میں مشرک مسلمان اور یہ اس کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولے یا جھوٹ گھڑ لے، اور اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ کسی اور کو بھی اپنا ملجا اور ماوا تسلیم کر لیں آپ، یا کسی اور سے فائدے کی توقع یا نقصان سے ڈریں، تو یہ خدا ہو گیا، آپ نے اس کو خدا بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب ہرگز نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا، یہ تھوڑا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر کیا ہے؟ الینا مرجعہم، پھر میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے.
پھر تمہیں ان مال اور اولاد اور جن چیزوں پہ تم نے بھروسہ کیا ہے اس کی حقیقت تمہیں موت کے بعد پتہ چلے گی. یہ ظاہر نے تو تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم، پھر تو شدید عذاب ہوگا، کیونکہ تم نے تو مجھے بھلا دیا تھا بحیثیت مقصود و مطلوب و محبوب، اور چیزوں سے تم نے امیدیں لگا رکھی تھی. تو یہ کفر ہے، اور اس کفر کی بدولت تمہیں عذاب شدید ہوگا. سامعین اکرام، اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ یہ ایک یعنی جو بڑی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر صورتوں میں اللہ تعالیٰ جو مدعا بیان ہوتا ہے اس کے بعد اس پہ دلیل بھی اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں. یعنی جو مضمون ہے، مضمون کیا جو بیان ہوا ہے اس میں توحید کا، آخرت کا اور رسالت کا. اب ان چیزوں سے اگر کوئی انکار کر دے اللہ تعالیٰ کی توحید سے، سامعین اکرام ذرا توجہ سے سنیں، دوسرا نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار کر دے، کیا مطلب؟ اللہ پہ ایمان نہ لائے، غیر اللہ پہ اعتماد و بھروسہ کر لے، چاہے قولاً چاہے عملاً. سامعین اکرام، قولاً تو ہم نہیں کرتے، غیر اللہ سے نہیں کہتے کہ بھئی کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیسہ میرا کام آئے گا یا میرا خدا ہے، لیکن عملاً تو ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے نا. یعنی دیکھیں اس کو یعنی اس کے لیے ہم نے اپنے دین کو چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم نے مقصود و محبوب و مطلوب نہیں بنایا، اس دنیا اور ما فیہا کو اپنا مطلوب اور مقصود و محبوب بنا لیا ہے. ان چیزوں کی محبتیں ہمارے دل میں گر گئی ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تو تم خوب ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، اور اس کو ہم نے خدا بنا لیا ہے. تو دیکھیں نبی کی دعوت، اب یہ انبیاء کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی کی دعوت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ابھی بھی بتا رہا ہوں. دیکھیں ایز اے ہول آپ دیکھیں، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کائنات کا مرکزہ یا بنیادی فائدہ اٹھانے والی ذات جو ہے وہ انسان کی ہے. یعنی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے. انسان کو دنیا بھی اس کے لیے پیدا کی. پھر دنیا میں آپ دیکھ لیں کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، زندگی کے اسباب. پھر انسان کو جو جسم دیا ہے اس میں آپ دیکھیں اس کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہ ساری نعمتیں دی ہیں. پھر بنیادی چیز تو روح کو دنیا میں بھجوانے کی وجہ جو تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. یہ دنیا اس لیے ہے کہ دنیا کو ہم استعمال کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں، رسائی حاصل کریں، اللہ کو اپنا مقصود بنا کے دنیا کو استعمال کرنا شروع کر دیں اس طریقے کے مطابق، اس دین اسلام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے اور ایک نمونہ ہمیں عملی نمونہ بتایا ہے. پیغمبر کی دعوت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. داعین الی اللہ، یہ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ پہلی جو انذار تھی، پہلا جو انذار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یعنی بلا کے کوہ صفا کی پہاڑی پر، اس میں دعوت کیا دی؟ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ. تم نے جو جھوٹے معبود بنائے یہ نہیں ہے، اللہ کو معبود واحد بنا لو، مقصود واحد بنا لو، محبوب واحد بنا لو، دیگر معبودوں کو چھوڑ دو، یہ جھوٹے ہیں. یہ پہلی وحی تھی. سامعین کرام اب بھی یہی بات ہے، میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیگر جو چیزوں پہ ہم نے تکیہ کر رکھا ہے ان کو چھوڑ دیں، بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. بس یہی دعوت کا خلاصہ ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ تم تعلیم حاصل نہ کرو، یا تم اچھے عہدے حاصل نہ کرو، یا تم اونچا کاروبار نہ کرو،
یا رزق حلال نہ کماؤ، ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا. ہم تو کہہ رہے ہیں تم زندگی کی نیت بنا لو، اللہ کے لیے سب کچھ کام کرو، تعلیم کرو، شادی کرو، بچے پیدا کرو، پیسے کماؤ، خرچ کرو، سب کام کرو، لیکن اللہ کے لیے نیت بنا لو، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کر لو کہ میں نے اگر زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، میں نے اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارنی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اگر ہم اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تھوڑی ہوگا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر اللہ سے تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، تو میری اتباع کرو. فاتبعونی، میری اتباع شروع کر دو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو سامعین اکرام، یہی ہماری دعوت کا خلاصہ ہے، اور پیغمبر کی دعوت بھی یہی ہے کہ بھئی دیگر معبودان باطل کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا. اب اگر کسی نے، سامعین اکرام، جو آخری جو جملے ہیں وہ میں کہنے جا رہا ہوں، تمام جو تاریخ ہے انسانیت کی، اس میں ہوا کیا ہے؟ پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے کہ بھئی اللہ ہی کو مقصود بنا لو، دیگر کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ. اور جن لوگوں نے ان کی دعوت کو تسلیم کر لیا وہ تو مومن کہلائے. جنہوں نے انکار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ دیکھ لیں تو بہت سی قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی. ابھی ان کا تذکرہ آ رہا ہے. اس میں تذکرہ کیا ہے؟ ابھی اگر یعنی یہ واقعات جو گزشتہ قوموں کے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ابھی آپ دیکھیں گے کہ بھئی باطل معبودوں کی پرستش چھوڑ دو، ایک اللہ کو اپنا معبود و مقصود و محبوب بنا لو. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جیسے کہ ہے، ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب رسول آ جائے ان پہ حجت تمام ہو جاتی ہے اور پھر ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا. تو پیغمبر، اب جو واقعات یہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے، اس میں یہی ہے کہ دیکھو پیغمبر میں نے بھجوائے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، ان کو بیان کیجئے آپ نوح علیہ السلام کی خبر. تو یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ابھی تو میں تھوڑا سا آپ کو گزشتہ سبق پڑھا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون. اللہ اب ترجمہ سنا دیجئے. قل ان الذین، آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو گھڑتے ہیں، یفترون گھڑتے ہیں، علی اللہ الکذب لا یفلحون، اللہ پہ جھوٹ، تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے، نجات نہیں پائیں گے عذاب سے.
اپنے مقصد زندگی میں ناکام ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، متاع کہتے ہیں عارضی فائدہ، جس کو آپ استعمال کر کے پھینک دیں۔ یہ قصائی آتے ہیں نا، عید کے دن قصائی آتے ہیں، جانور حلال کرتے ہیں، تو اس میں وہ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ ایک صاف ایسا کپڑا لاؤ جس کو ہم استعمال کر کے پھینک دیں، یعنی وہ خون وغیرہ جو جانور کا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک صاف کپڑا تو مانگتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ایسا کپڑا لاؤ کہ وہ ڈسپوزیبل ہو، وہ پھر استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے سامعین اکرام، یہ متاع ہے، اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے متاع، عارضی فائدہ۔ آپ ٹیشو پیپر مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں باتھ روم میں، اور ٹیشو پیپر ضرورت کے لیے آپ لے لیتے ہیں، پھر وہ استعمال نہیں ہوتا، اس سے آپ اپنا کام لے لیتے ہیں۔ تو دنیا جو ہے نا سامعین اکرام، یہ ایک جائے حاجت ہے، جائے حاجت ہے، یہ دل لگانے کی نہیں ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں ہم نے تو دل لگا لیا ہے، آپ دیکھیں نا کیسے ہم نے دل لگایا ہوا ہے۔ ماں باپ نے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے دل لگا لیا ہے، دکاندار نے اپنے کاروبار سے دل لگا لیا ہے، کارخانے دار نے اپنے کارخانے سے دل لگا لیا ہے، جو فائدہ مند کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے اس سے دل لگا لیا ہے۔ اللہ، تو ہر ایک نے دل لگایا ہوا ہے کچھ، یعنی اب ظاہر ہے یہ دل لگانے، آپ کو معلوم ہے، آپ اپنے خود دل میں وہ بت دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے دل میں موجود ہیں۔ تو متاع فی الدنیا، اللہ تعالیٰ، یعنی بہت ایسی بنیادی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قلیل فائدہ ہے، عارضی فائدہ ہے، تھوڑا سا نفع ہے، فی الدنیا، دنیا میں، پھر کیا ہے؟ ثم الینا مرجعہم، پھر تم میرے پاس واپس لوٹ کے آنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، دوبارہ جی اٹھنا حق ہے، جس میں ہمارا یقین اور اعتماد نہیں ہے۔ ہم تو زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ ہمیں نہ تو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور بس دیکھیں یہ ایک کافرانہ خیال ہے، جس خیال سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک کافرانہ خیال ہے، اور وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا وہ خیال بیان کیا ہے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی اگر زندگی ہے تو بس دنیا ہی کی زندگی اصل ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر دنیا ہی کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، اور دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے۔ آج سامعین اکرام ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سارا جو بھروسہ ہے، یا یعنی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یوم آخرت کو ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ بس یہی، اب اس کا میں تھوڑی سی آپ کو مثال دوں، میرے پاس 1-2 منٹ ہے، کہ دنیا کی کامیابی کو ہی ہم اصل کامیابی تصور کرتے ہیں۔ ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور اعلیٰ ڈگری لے لی ہے، پھر اس کا نوکری مل گئی، یا اس نے اپنا کوئی بزنس شروع کر دیا، اور جلدی اس نے کافی سارے پیسے جمع کر لیا، پیسے آنے شروع ہو گئے، ہم کیا کہتے ہیں، بچہ بڑا جلدی کامیاب ہو گیا۔ یہ تو عام آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے کامیابی اور ناکامی کا معیار دنیا ہی کو تسلیم کر لیا ہے۔ ایک آدمی نے مثال کے طور پہ، باپ نے اپنے بیٹے کو کاروبار، اپنے جمع پونجی دے کے 50 لاکھ کا، 60 لاکھ کا، 1 کروڑ کا کام شروع کرایا، اور چند مہینوں میں ہی اس کی لٹیا ڈوب گئی کسی بھی وجہ سے۔ تو وہ جناب کہتے ہیں یار یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، ساری زندگی کی محنت میری بس چند مہینوں میں اس نے ضائع کر دی۔
تو دیکھیں دنیا پہ ہم نے تکیہ کیا ہوا ہے، دنیا کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں اور جانے پہ خفا ہوتے ہیں، حالانکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کو تماشا بنا لیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ تو متاع فی الدنیا، عارضی فائدہ ہے دنیا کا، ثم الینا مرجعہم، پھر لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں چکھائیں گے شدید عذاب، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کے۔ تو سامعین اکرام، کفر کیا ہے؟ کفر آپ نے اپنی منزل سے انکار کر دیا، آپ نے اپنے مقصد زندگی سے عملاً انکار کر دیا۔ سامعین اکرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں سے تو آپ آپ ڈھونڈتے رہیں، آپ کو کوئی آدمی ملے گا نہیں جو اللہ کے لیے جی رہا ہے، سب لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ تو یہ جینا کیا جینا ہے؟ اور بما کانوا یکفرون، یہ کفر ہے جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین اکرام، مجھے کہنے میں یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کفر کیا ہے؟ انکار ہے، حق سے انکار۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مقصود، مطلوب، محبوب بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے، کوشش کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اس کی راہ میں جد و جہد کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں دیکھا جائے گا، ہاں ٹھیک ہے ہوگا، اللہ تعالیٰ ہوگا مقصود، دیکھیں گے، ابھی تو بس ہم نے اپنا یہ سنبھالنا ہے کام اور اولاد کو، اس کو بہرحال یہ قیامت کے دن انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کیا حقیقت ہے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سن لیتے ہیں۔ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Say, those who fabricate lies about God will not succeed. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Some enjoy